اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مورل اتھارٹی انڈین سٹیٹ کی بالکل ختم ہو گئی تھی کشمیریوں پہ، جو وہ پچھلے 2 ہفتے سے کر رہے ہیں، آج وہ کاروان جو ہے جس میں کہ جماعت الدعویٰ کے حافظ سعید صاحب جو ہے وہ پیش ہے، وہ کر کے ہم نے اس سارے معاملے کی ایسی تیسی پھیر دی اور ان کے انڈیا کے ہاتھ میں وہ سوٹی دے دی کہ جس سے وہ اب پھر دوبارہ وہی بات کریں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پاکستان اور بھارت کا ہے اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کا الزام بھی لگا دیں گے۔ مسئلہ جو ہے وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا ہے۔ حال پاکستان کا اپنا یہ ہے کہ یہاں پہ گھر کی صفائی جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہی۔ ہم نے، اور جیسے یہ بات ہوتی ہے، میں نے ابتدائیے میں بھی کہا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، او بھائی آپ نے کون سا ریفرینڈم کرایا ہے؟ کس بنا کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو بات ہو رہی ہے کہ استصواب رائے ہوگا، حق خود ارادیت ہے which is an inalienable right، دوسری طرف آپ نے سر کے اوپر یہ تھوپ دیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیری ایکٹیوسٹ سے جتنا میں ملا ہوں اس کے بعد مجھے یہ کشمیر بنے گا پاکستان والا معاملہ جو ہے نا، یہ آپ بھول جائیں اس کو، اور کشمیریوں کے کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسی جو ہے اس کو آپ تبدیل کریں۔ آپ نے پالیسی بنائی کیا؟ اس وقت دنیا میں 2 جو ہے وہ ڈسپیوٹس ہیں، فلسطین اور کشمیر۔ ٹیکنیکلی اینڈ پریکٹیکلی فلسطین کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ ہر کوئی مانتا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتا ہے۔ کشمیر کا جو ہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے جو پریکٹیکلی معاملہ ہے وہ بالکل رہ گیا کہ اچھا یہ پاکستان انڈیا کا معاملہ ہے جی، اینڈ بیکاز انڈیا از آن دی اپ، اس لیے کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے وہ تو چلا گیا نا دریائے جہلم کی لہروں کے ساتھ۔ دیکھیں پہلے بھی ہم نے یہی کیا تھا، 1989 میں جو ابھار آیا تھا تو اس میں JKLF کا بہت بڑا ہاتھ تھا، تو ہم نے تو اس کی ایسی پھروا دی، لیکن اس پالیسی کا سب سے زیادہ اثر جو ہم نے کیا تھا وہاں پہ، اس کا اثر خود پاکستان پہ بھی پڑا ہے۔ جو آج جو صورتحال بن کے آئی ہے وہ خود بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ساری کی ساری تنظیمیں جس کی ہم سرپرستی کرتے رہے، آپ کوئی ان پہ جو ہے امپوز نہیں کر سکتے، نہ امپوز کرنا چاہیے۔ آپ کا بیانیہ جو ہے پھر سے جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ آپ اب یہ دیکھیں اس وقت دنیا کی نظریں اس لیے بھی جا رہی ہیں کہ اب جو شروع ہوئی تھی، آپ سیلف ڈٹرمنیشن الاؤ کریں اور جو ہیومن رائٹس کے مسائل ہیں اس پہ پاکستان سٹانس لے گا، جو کہ ایک نارمل، لیکن وہ آپ جو ہے نا وہ جماعت الدعویٰ کے کاروان نکال کے آپ وہ اچیو نہیں کر سکتے اپنا۔ دیکھیے اس میں تو بات بڑی سادہ سی ہے، دنیا یہ بات اب آپ کی نہیں مانے گی، نہیں مانتی 9/11 کے بعد کہ یہ چیز دہشت گردی میں شامل نہیں ہوتی اور نہیں ہے وغیرہ، صحیح یا غلط۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو اپنے پیر پہ کلہاڑی ماریں گے، وہ اب آپ کی مرضی ہے۔ بالکل بالکل، we are adept at shooting ourselves in the foot and then putting that injured foot in our mouth. So there is a double fault here. پاکستان کی جو پالیسی ہے نا کشمیر کے، اور let me just say پاکستان کی جو نان پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے، اس سے ایک جو جرمن ڈیسیڈنٹ جو نازی جرمنی کے زمانے میں دیٹریخ بونہوفر، ان کا ایک بہت بڑا مشہور مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں if you board the wrong train it is no use running along the corridor in the other direction۔ آج اگر یہ علاقہ ہم نے آزاد نہ کروایا ہوتا تو آزاد پتن پہ انڈین آرمی ہوتی، کوہالہ پہ انڈین آرمی ہوتی، اور اسلام آباد آپ کا دارالخلافہ نہیں ہو سکتا تھا اس کے بعد، کیونکہ اگر آپ نقشہ دیکھیں اور آپ ڈسٹنسز دیکھیں آزاد پتن اور کوہالہ کے اسلام آباد سے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کی جو پالیسیز ہیں کہ جہاں پہ آپ حافظ سعید، جماعت الدعویٰ، لشکر طیبہ کے چکر میں پڑتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، یہ ذرا ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں آپ۔ دیکھیے 2-3 باتیں، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کشمیر پہ یہ بات ہے کہ اس وقت کشمیر لائم لائٹ میں ہے، اس پہ نظریں ڈالی ہوئی ہے، اور ایسا نہیں ہے، ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ واشنگٹن میں تو جی وہ انڈین لابیئرس ہیں اور سارا جو ہے نیریٹو وہ ایک ہی طرف ہے۔ کانگریس میں 2-3 بڑی تنقید ہوئی ہے ہیئرنگز میں ہندوستان کے ہیومن رائٹس پر، کشمیر کی بات پر، تو وہاں پہ اس وقت یہ انڈرسٹینڈنگ تو ہے کہ یہ معاملہ جس طرف جا رہا ہے، اس پرٹیکولر اپرائزنگ سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی۔
جو یہ والا معاملہ ہے کہ یہ کھڑے ہو گئے حافظ سعید یا کوئی اور بات کرنا شروع کر دی. دیکھیے دو باتیں ہیں, میں بالکل 100% خلاف ہوں جو 90 کی دہائی کی پالیسی تھی. ان ریٹروسپیکٹ کہنا آسان ہے کیونکہ اس کا جو نقصان ہے وہ صرف پاکستان کو ہوا, لیکن بہرحال لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ ایک ابھی بھی سوچ میرے نزدیک ہے کچھ طبقات میں کہ جب تک ہندوستان کو آپ پرک نہ کریں, جب تک وہ ٹرن آن دا ہیٹ والا معاملہ نہ ہو تو وہ بات نہیں سنتے. اور کم از کم 90 کی دہائی سے یہ تو ہوا کہ پھر اس کے بعد پیس پروسیس ہوا, انہوں نے کشمیر پہ بات کی, تو مجھے وہ ڈر ہے اور یہ ناتا ان چیزوں کا اس سے جا کے جڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں تو دنیا کا سارا نیریٹو ہندوستان کا ہے ہی یہ کہ پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ کشمیر کا نہیں ہے, وہ تو ہے ہی دہشت گردی کا, اس سے آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہندوستان اور پاکستان کے معاملے پہ انڈیا پاکستان کی جو ایکویشن ہے, باقی دنیا کسی چیز پہ دلچسپی لے نہ لے, ایک چیز پہ تمام دنیا فوکسڈ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں جوہری ہتھیاروں کا معاملہ ہے, ایٹمی طاقتیں ہیں وغیرہ. جنگ کیوں ہوتی ہے؟ کرائسس ہوتا ہے. کرائسس کیسے ہوتا ہے؟ دہشت گردی ہوتی ہے. یہ نیریٹو ہے. دہشت گردی میں کون ملوث ہے؟ یہ تنظیمیں ملوث ہیں. ممبئی جتنا بڑا نقصان پاکستان کو اس ایک واقعے کا ہوا اور 8 سال اس پہ آپ اپنے وہ جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں, بے وقوفوں کی طرح آپ دنیا میں اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں کیسز نہ ختم کر کے. وہی جب بات آپ خود کشمیر کے ساتھ اس کا ناتا جوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو کھڑا کر کے, اسپوکس پرسن چاہیے خود بنے جو بھی ہے, تو دنیا تو یہی دیکھے گی اور دیکھ کے کہے گی کہ وہ تو پھر ٹھیک کہتے ہیں. دوسری سائڈ کے دیکھیں جی, دہشت گردی کا معاملہ ہے, وہی لوگ کشمیر کی بات کرتے ہیں, ممبئی میں ملوث ہیں ہمارا خیال ہے. تو وہ جب ناتا آپ جوڑیں تو آپ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. آپ کا تو جو نقصان ہوتا ہے نا, یہ کہہ دوں کہ یہ میں صرف ایک لائٹر وین میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جس نے بھی اس دفعہ سوچا کہ یہ دوبارہ سے وہاں پرائزنگ ہو رہی ہے تو ان کو کھڑا کر دیا جائے, یہ جو بھی ہوا ان کو آنرری ڈگری کوئی ہارورڈ یونیورسٹی سے لے دیں, کیونکہ اس سے زیادہ برائٹ مائنڈ پاکستان میں کوئی نہیں ہے. اس سے زیادہ احمقانہ بات نہیں ہو سکتی. ان کو ایک EDSC کی اور جو ہے وہ ڈگری ملنی چاہیے. میں نے وقفہ لینا ہے, لیکن وقفے سے پہلے میں جانا چاہ رہا ہوں سعید غنی صاحب کی طرف. میں آپ کی سعید صاحب آپ کی بات میں مخل ہوں گا, لیکن وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا. یہی جو بات ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کو یہ جو گروپس ہیں جن کے بارے میں دنیا کا ایک نقطہ نظر ہے, جن کے بارے میں انڈیا نے ایک خاص بیانیہ پیش کیا ہے, اگر انہی کو آپ کھڑا کریں گے تو پھر خاک آپ جو ہے کشمیر کے اوپر سٹینڈ لے سکیں گے. دیکھیں یہ محترمہ نے یہ بات بہت پہلے کہی تھی کہ ہمیں تھوڑا سا فرق محسوس کرنا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھی اپرائزنگ ہے وہ وہاں کی انڈیجنس ہے, وہاں کے اپنے لوگوں کا مسئلہ ہے, اپنے لوگوں کے حقوق کی بات ہے, وہ اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, ایجیٹیٹ کرتے ہیں اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. اگر اس کے اندر کہیں بھی دہشت گردی کا عنصر شامل ہو جائے گا تو اس کا نقصان ہوگا کشمیریوں کو, فائدہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کی وجہ سے انڈیا کو اتنا مٹیریل مل جاتا ہے کہ وہ دنیا میں جا کے یہ بتا سکتا ہے کہ دیکھیں جی کشمیر کا مسئلہ یہ نہیں ہے جو پاکستان آپ کو بتا رہا ہے, کشمیر کا مسئلہ تو دہشت گردی ہے جو پاکستان وہاں کروا رہا ہے اور اس کی وجہ سے انڈیا کو ڈسٹرب کر رہا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اس کو بڑا سکون کے ساتھ بیٹھ کے سمجھنا چاہیے کہ ہم کشمیریوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بعض اوقات معاف کیجیے گا کہ کہیں سپورٹ کرنے کی کوششوں میں ہم ان کو نادانستگی میں کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم نے ان کو نادانستگی میں اور دانستہ طور پہ بھی بہت نقصان پہنچایا ہے. دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا. یہی جو بات ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کو یہ جو گروپس ہیں جن کے بارے میں دنیا کا ایک نقطہ نظر ہے, جن کے بارے میں انڈیا نے ایک خاص بیانیہ پیش کیا ہے, اگر انہی کو آپ کھڑا کریں گے تو پھر خاک آپ جو ہے کشمیر کے اوپر سٹینڈ لے سکیں گے. دیکھیں یہ محترمہ نے یہ بات بہت پہلے کہی تھی کہ ہمیں تھوڑا سا فرق محسوس کرنا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھی اپرائزنگ ہے وہ وہاں کی انڈیجنس ہے, وہاں کے اپنے لوگوں کا مسئلہ ہے, اپنے لوگوں کے حقوق کی بات ہے, وہ اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, ایجیٹیٹ کرتے ہیں اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. اگر اس کے اندر کہیں بھی دہشت گردی کا عنصر شامل ہو جائے گا تو اس کا نقصان ہوگا کشمیریوں کو, فائدہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کی وجہ سے انڈیا کو اتنا مٹیریل مل جاتا ہے کہ وہ دنیا میں جا کے یہ بتا سکتا ہے کہ دیکھیں جی کشمیر کا مسئلہ یہ نہیں ہے جو پاکستان آپ کو بتا رہا ہے, کشمیر کا مسئلہ تو دہشت گردی ہے جو پاکستان وہاں کروا رہا ہے اور اس کی وجہ سے انڈیا کو ڈسٹرب کر رہا ہے. تو ہمیں
تھوڑا سا اس کو بڑا سکون کے ساتھ بیٹھ کے سمجھنا چاہیے کہ ہم کشمیریوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بعض اوقات معاف کیجیے گا کہ کہیں سپورٹ کرنے کی کوششوں میں ہم ان کو نادانستگی میں کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم نے ان کو نادانستگی میں اور دانستہ طور پہ بھی بہت نقصان پہنچایا ہے.